فتح صاحب، یہاں بعض چیزوں میں دانش مندی اور حکمت چاہیے ہوتی، ساروں سے چاہیے ہوتی. چاہے جیل میں بھی بیٹھا ہو ایک پولیٹیشین، وہ لیڈر ہے اس ملک کا، تو اس کو پہلے پاکستان کا ہی سوچنا ہوتا ہے. تو یہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو میں ایک ہی صف میں شمار کر رہا ہوں. وہ حکمت نظر نہیں آتی. پاکستان کچھ بحران سے نکالنا ہے، بلوچستان، کے پی، ویری ڈیفیکلٹ چیلنجنگ سچویشن ہے. ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں. ندیم ملک صاحب ماشاءاللہ بڑے جہاندیدہ دانشور صحافی بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی. حالت یہ ہے اس وقت ملک میں 60% آبادی دیہات میں ہے، 45% مزدور دیہات میں رہتا ہے، اور جو ووٹنگ ایٹیچیوڈ اور رویہ ہوتا ہے وہ دیہات کا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، شہروں کا چینج ہوتا رہتا ہے. جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے موجودہ حکومت نے، اس وقت ایک پیزا بازار سے خریدیں وہ 2200 کا ہے، اور گندم خریدیں تو بیچنے جائے کاشتکار تو 2000 روپے بھی نہیں مل رہا اس کو. کھادیں ہر چیز مہنگی ہوگی، بیج، کھاد، الیکٹریسٹی، اور کاشتکار بالکل تباہ ہو گیا ہے. نہ چاول بکا، اس کا کماد سستا لیا گیا، اونے پونے لیا گیا، آپس میں ایکا کر لیا، کارٹل بنا شوگر ملوں کا، اور انہوں نے اب چینی مہنگی بیچی. کبھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کبھی امپورٹ ہو رہی ہے، گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے، پھر امپورٹ ہو رہی ہے. تماشا لگا ہوا ہے. چینی پہ تو کرپشن کی انکوائری ہونی چاہیے. ویسے جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی کس بنیاد پہ دی؟ اچھا، دوسری نمبر دیکھیں، موجودہ حکومت نے کوئی 6.5-7 روپے ریٹ ڈاؤن کیا ہے الیکٹریسٹی کا کنزیومر کے لیے جو رہائشی ہیں اور صنعت کے لیے، لیکن کاشتکار کے ٹیوب ویل کی بجلی سستی نہیں کی. یہ ڈسکریمنیشن آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک بہت بڑے طبقہ کو اس آسانی سے دور کر رہے ہیں. اور میرا خیال انہیں چاہیے تھا کہ ٹیوب ویل کی بجلی بھی اسی حساب سے سستی کرتے جو کہ ایگریکلچر لوگوں کو فائدہ ہوتا وہ نہیں کیا. جو میں واقف نہیں ہوں، جو ٹیوب ویل کا ٹیرف ہے یہ فکس آپ کو اماؤنٹ آتی ہے یا اس کا بھی ویسے ہی جیسے انڈسٹری؟ اس کا بھی ان کا اپنا سلیب الگ ہے، ایگریکلچر کا الگ ہے، ڈومیسٹک کا الگ ہے، اور انڈسٹری کا الگ ہے، لیکن وہ جتنا یوز کرتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. یہ جو دور میں ہوا تھا فلیٹ ریٹ تھا الیکٹریسٹی کا، اب نہیں ہے وہ. تو اس پہ اتنی زیادہ بجلی کا بل آتا ہے، یقین جانے بالکل تباہ حال ہو گیا ہے. اور اس وقت تو زمینیں لوگ کاشت نہیں کر رہے. زمینوں ابھی یہی حالت رہی تو اگلے سال گندم آپ کو بڑے پیمانے پہ امپورٹ کرنا پڑے گی. گندم تو اب یہ جو اس سیزن میں جو نیکسٹ سیزن ہے، کراپ سیزن ہے، اس میں آپ کو امپورٹ کرنی ہے ابھی، بلکہ کٹائیاں شروع ہو جانی ہیں. تو یہ اس سے اندازہ کریں منصوبہ بندی کیا ہے. اب دیکھیں کہ پنجاب حکومت نے پچھلے سال گندم نہیں خریدی، آدھے ضلع میں اب کا یہ خریدی جا رہی ہے، وفاقی حکومت کا ادارہ خرید رہا ہے، اور آدھے میں نہیں خریدی جا رہی ہے. تو میرا خیال ایک تو سب سے بڑی حالت یہ ہے کہ دیہی طبقہ تو بالکل تباہ ہو چکا ہے، کاشتکار خاص طور پر. اور فوڈ سیکورٹی کو خطرات لائق ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. فوڈ جو آپ کی پروڈیوس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. نمبر 2، میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان رہنما ہیں، ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ غربت اور بے روزگاری بے چینی میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی، اور ابھی بہت ٹائم لگے گا. اگر آج حکومت بڑی خوشیاں منا رہی ہے کہ B-1 پہ آ گئی ہے ان کی اکانومی، تو یہ تو وہ فگر ہے جو 2022 میں تھی جب ہماری حکومت گئی ہے 3 سال پہلے. اس سطح پہ آج حکومت واپس آئی ہے. اگر ہماری حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا، 9 اپریل کو حکومت نہ عدم اعتماد کی شکل میں فارغ کی جاتی کسی کے کہنے پہ، تو میرا خیال آج پاکستان اس علاقے میں بہت آگے اکانومی کی شکل میں جا چکا ہوتا. تو یہ تو جو سارا نقصان ہوا ہے ملک کی معیشت کو، کسی کے کہنے پہ ہماری حکومت کو، کس کے کہنے پہ؟ جی وہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جی کون؟ جناب باجوہ صاحب کے کہنے پہ بھیجی گئی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے سر، اس میں تو کوئی شک و شبہ کہنے پہ بھیجا تھا. ایک آئینی اقدام تھا، ایک کولیبریشن تھی ان کی اور ان کی آپس میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا بھی ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن ریکارڈ ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی وقت ہے کہ یہ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں. ملک ہے تو سب کچھ ہے. ویسے ان کو کیا فائدہ تھا ان کو بھیج کے؟ میں ابھی سمجھنے سے 3 سال تو ان کو دے چکے تھے. I don't know, I mean speculation ہی ہے، لیکن perhaps he was angling for another extension. وہ تو آپ نواز شریف سے سوچتے ہیں کہ آ کے ایکسٹینشن دے دے گا. یہ سیاستدانوں سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.